السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 21 اپریل 2021 ہے اور وینسڈے کا دن ہے۔ آج ماشاءاللہ سے ہمارا 8واں روزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول و منظور فرمائے۔ آج ہم سورۃ الاحزاب کا پارٹ 2 پڑھ رہے ہیں۔ پارٹ 1 میں جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس کو ہم ذرا اس کا اجمالی تجزیہ کر لیتے ہیں، پھر ہم آج غزوہ احزاب کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے اور بہت ہی مختصر طور پر جو سورۃ الاحزاب کے بارے میں واقعات ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی، اس لیے کیونکہ یہ ایک تاریخی پس منظر کے حساب سے اس کو ہمیں جاننا بہت ضروری ہے۔ تو دورہ قرآن کے اندر ہم اتنی لمبی بحث اور اتنی لمبی باتیں کر نہیں سکتے، ان کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی جب ہم پر آزمائش ڈالتا ہے تو اس آزمائش کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پتہ چل جائے کہ کون انسان کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے، کون انسان پکا مسلمان ہے اور کون انسان منافق ہے۔ تو یہاں پر ہمیں بہت ہی کلیئر پکچر جو ہے وہ مل جائے گی انسانی شخصیت کی، جس کو ہم اس وقت پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ احزاب کہتے ہیں، غزوہ احزاب کہتے ہیں وہ غزوہ جس کے اندر تمام تر لوگ مل کر مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے مدینے آ گئے، اور سن 5 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا جس وقت سارے کے سارے قبیلے جو کافروں کے قبیلے تھے، منافقوں کے، مشرکوں کے، یہودیوں کے، سارے قبیلوں نے مل کے ہاتھ ملا لیا اور انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم جو ہے نا سب مل کر ان مسلمانوں کا گھیراؤ کریں گے اور ان کو ختم کر دیں گے۔ غزوہ بدر اس سے پہلے ہو چکی ہے، 313 مسلمانوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کو جہنم واصل کیا تھا، فرشتوں کی مدد آسمان سے آئی تھی۔ اب ان لوگوں نے، قریش والوں نے سب لوگوں کے ساتھ تعلقات کیے اور ان سب کے اندر جو ہے نا یہ بات ڈالی کہ جب ہم سب مل کر مسلمانوں کو ختم کرنے جائیں گے تو ہم ان کو ختم کر سکتے ہیں، ورنہ مشکل ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے۔ اب اس میں تھوڑا سا میں آپ کو جو ہے وہ نقشہ دکھانا چاہتی ہوں جو غزوہ احزاب کے وقت میں تھا۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو پورا پہاڑی سلسلہ نظر آ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ پہاڑی سلسلہ تھا جو بنو قریظہ لاوا فیلڈ تھا، یعنی یہاں سے کوئی بھی انٹر نہیں کر سکتا تھا مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ لاوا نکلا تھا اس پہاڑ سے، جس کی وجہ سے یہ کالا تھا بالکل اور چکنا پہاڑ تھا، اس کے اوپر نہ آپ چل سکتے ہیں نہ اس پہ گھوڑے دوڑا سکتے ہیں۔ تو یہاں پر سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی۔ دوسری طرف جو پہاڑ تھا وہ تھا وبرا لاوا فیلڈ۔ یہ ایک اور جو تھی پہاڑی ایسی تھی جس کے اوپر سے کوئی بھی حملہ آور نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ یہاں سے چڑھ کر پہاڑی کو کراس کرنا وہ بہت مشکل کام تھا۔ اسی طریقے سے یہ ماؤنٹ احد تھا، اور یہ جتنی بھی فوجیں تھی نا مل کے جب غزوہ بدر میں آئی تھی تو 1000 کا لشکر تھا کافروں کا جو 313 لوگوں سے لڑنے آیا تھا۔ اب یہاں پر 10,000 لوگ ہیں، ہر قبیلے سے لوگ جمع ہوئے ہیں اس کے اندر، اور مسلمانوں کے پاس صرف 3000 لوگ ہیں۔ اب جب یہ جنگ شروع ہونی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ ہم کیا کریں اور کس طریقے سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے ساتھ معاہدہ کیا کہ تم لوگ ہمارے ساتھ حفاظت کرو گے، اور یہ جو براؤن سا ہمیں نظر آ رہا ہے نا جگہ، یہاں سے تم جو ہے نا وہ کافروں کو اندر نہیں آنے دو گے۔ مگر یہ جو کافر تھے سارے کے سارے
ان سب نے جو ہے نا ان لوگوں کو, بنو قریظہ والوں کو اپنا ساتھی بنا دیا اور کہا کہ تم اندرونی طور سے ہمارے ساتھی بن جاؤ اور ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے, یہ خبر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی تھی. اس سینیریو میں آپ سوچئے کہ یہ جو 2 جگہیں ہیں, اس سے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت کر لی, یہاں سے فوجوں نے آنا تھا اور پیچھے والے لوگ جو تھے بنو قریظہ والے, وہ بھی اپنی طرف سے راستہ دے رہے تھے. تو اگر مسلمانوں کو یہ ادھر سے بھی اور نیچے سے بھی اور اوپر سے بھی اگر حملہ آور ہوتے تو مسلمانوں کو پیس کے رکھ دیتے. اور یہ مسجد نبوی کا بھی نشان آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ سارے کے سارے آپ کو گھر بھی نظر آ رہے ہیں, یہ بنو قریظہ کی جگہ بھی ہے, یہ قبا کی مسجد قبا جہاں پہ بنی ہے وہ جگہ بھی ہے. یعنی مسلمان پوری طریقے سے پس جاتے, دب جاتے. یہ ایک حال تھا جس میں مسلمانوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کی, اور اس طریقے کی آزمائش کی کہ وہ آپ ان آیات میں دیکھیں گے کہ ہلا دیے گئے, پریشان ہو گئے, مگر جو لوگ دلوں سے اللہ اور اس کے رسول کو مانتے تھے ان لوگوں کے ایمان مضبوط ہوئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلمان فارسی جو تھے, یہ فارس سے آئے ہوئے تھے, انہوں نے جو ہے ایک مشورہ دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمارے جو ہے فارس میں کبھی بھی اگر جنگیں ہوتی ہیں تو اس میں کیا کیا جاتا ہے, اس میں ہم لوگ ایک بہت بڑا گڑھا کھود دیتے ہیں. وہ بہت بڑا گڑھا جو ہم کھود دیتے ہیں اس کو جو ہے نا پار کرنا لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ آئیڈیا دیا, تو یہ جو ریڈ رنگ کی لائن آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ صحابہ کرام نے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کر ایک بہت بڑی کھائی کھودی ہے. جو یہ بہت بڑی کھائی کھودی گئی ہے, اس کھائی کو کھودنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے, اور صحابہ کرام جو تھے وہ اس کو کھودتے ہوئے یہ پڑھ رہے تھے, نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا, کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے اور ہم جو ہے وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے لوگوں میں سے ہیں. اسی طریقے سے سورہ انفال جو ہے وہ سورہ احزاب سے پہلے نازل ہوئی ہے, اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بندوں کا قول نقل کیا گیا ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز ہے, اگر ہم مارے جائیں گے تو ہم شہید ہو جائیں گے, اور اگر ہم زندہ بچ کے آ جائیں گے تو بھی ہم اللہ کی طرف سے کامیاب لوگ ہیں. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام تھے, اب ظاہر ہے کہ آپ دیکھیے کہ گھراؤ ہوا ہوا ہے اور مسلمانوں کے پاس کھانے کو اب کم رہ گیا ہے, بلکہ مسلمان ایک طرح سے بھوکے ہیں اس وقت. تو ایک صحابی آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے کہتے ہیں, یا رسول اللہ میں بھوک کے مارے جو ہے نا, دیکھیے کہ میری آنتیں جو ہیں وہ مل نہ جائیں, تو میں نے پیٹ پہ اپنے پتھر باندھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ معدے کو سہارا رہے کہ کچھ وہ بھرا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قمیض اٹھا کے دکھاتے ہیں تو حضور کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ بھوک نہ لگے. جب یہ ایک بات جو ہے یہ ایک صحابی کو پتہ چلتی ہے تو وہ وہاں پر آتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافی دنوں بعد, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ, میں آپ کو اور جو اکبار صحابہ ہیں یعنی ابو بکر, عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, ان کو میں چاہتا ہوں کہ اپنے گھر پہ دعوت دوں اور آپ لوگ آئیے اور ہمارے گھر پہ کھانا کھائیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اعلان کر دیتے ہیں, 3000 صحابہ ہیں, دیکھیے ان سب میں اعلان کر دیتے ہیں کہ آج جو ہے وہ دعوت کی ہے ہم سب کی, فلانے صحابی نے, نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے, انہوں نے دعوت کی ہے. وہ صحابی پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرے پاس تو صرف 1 بکری کا بچہ ہے اور تھوڑا سا گھر میں آٹا ہے کہ ان لوگوں کو میں کھانا کھلا سکتا تھا. وہ اپنی بیوی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیگم میں نے تو حضور کو دعوت دی تھی اور حضور نے تو سارے صحابہ کو بلا لیا, 3000 لوگ کھانا کھانے آ رہے. تو بیوی دیکھیے کتنی اچھی تھی, انہوں نے کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کو آپ نے یہ بتا دیا تھا کہ کھانا کتنا ہے اور حضور نے سب کو دعوت دے دی ہے, تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے کچھ پریشان ہونے کی. دیکھیے ایسی عورتیں ہوتی ہیں
جو یقین اور ایمان اور بھروسے کے اوپر رہتی ہیں. ٹھیک ہے, تو کل بھی ہم نے عورتوں کے بارے میں پڑھا, آج بھی آپ دیکھیے پرسنالٹی آف وومن کیا ہے زبردست, کہ میاں کو جب اپنی بیوی سے سکون ملے گا تو وہ آگے جا کے کچھ کر سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ پتیلی کا ڈھکن جو ہے نا اسے اتارنا مت, ٹھیک ہے, اور آٹے کے اوپر جو ہے وہ گوندنے کے بعد کپڑا ڈھک دینا اور اس میں سے پکاتی رہنا. وہ پکاتی رہیں یہاں تک کہ تمام صحابہ کرام نے کھانا کھایا, تمام لوگوں کے پیٹ بھر گئے, بہت پیٹ بھر کے کھانا اللہ تعالیٰ نے سب کو دیا, اور اس کے بعد سب چلے بھی گئے. تو بیوی کو ایک دم خیال آیا کہ ہیں ابھی تک یہ ماشاءاللہ اتنا سا کھانا اتنے لوگوں کو پورا ہو گیا. انہوں نے جو پتیلی کا ڈھکن اٹھایا تو اس میں اتنا ہی کھانا تھا جتنا کھانا انہوں نے پکایا تھا. اور حضور فرماتے ہیں اگر وہ پتیلی کا ڈھکن نہ اتارتی تو وہ ساری زندگی اس میں سے کھاتی. سمجھ رہی ہیں آپ بات کو؟ اور یہ جس گھر میں یہ کام ہوا تھا اس گھر کے اندر ایک مسجد بنا دی گئی ہے اب, اور اس مسجد میں گئی تھی. چھوٹا سا وہ گھر ہے جس کے اندر وہ مسجد بنائی ہوئی ہے, اور اس کے چاروں طرف گھر ہے, بالکل ایک کالونی سی بنی ہوئی ہے, اور اس کے اندر جو ہے نا عورتوں کا جانا ممنوع ہے. پر اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسجد تک مجھے پہنچایا. میں اور میرے میاں نے جا کر اس کے اندر نماز پڑھی, میں نے نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ ایسی جگہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3000 صحابہ کے لیے کھانے کا انتظام اتنا وسیع کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم عطا فرما عمل کے ساتھ, کہ جب ہم کوئی بات لوگوں تک پہنچائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں میں بھی وہ علم کی روشنی جل جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو دی تھی. تو یہ بڑی خوبصورت ایک جگہ ہے جدھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت بڑی فتح دی, اور یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا مسلمانوں کی زندگی کا, کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد لن ترزوکم قریش بعد عامکم ھذا, کہ آج کے بعد تم پر قریش قبیلے والے کبھی حملہ آور نہیں ہوں گے. یہ 8 رجب کی بات ہے, اور 8 رجب کو میں پیدا ہوئی تھی. اپنی زندگی کے اندر یاد رکھیے کہ برتھ ڈیز مناتے ہیں ہم لوگ, اپنی اسلامی ڈیٹ کو یاد کرنے کی کوشش کریں کہ کس اسلامی ڈیٹ پہ آپ پیدا ہوئی تھی, تاکہ آپ اپنے آپ کو اپنے رب کے ساتھ کنیکٹ کر سکیں, آپ اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے واقعات کیے, بڑے بڑے انعامات کیے, آپ ان میں سے کون سے انعام والے دن پیدا ہوئی ہیں, کون سی بڑی والی ایک مسلمانوں میں خوشخبری پھیلی تھی جس دن آپ پیدا ہوئی ہیں. تو آپ جب اللہ کے دنوں کے ساتھ جو اللہ نے سورج چاند کے بنائے ہیں, چاند کے دن, ان کے ساتھ جب اپنے آپ کو کنیکٹ کریں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ آپ اپنے آپ کو کنیکٹ کر لیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ سورت غزوہ احزاب کے بارے میں نے آپ کو تھوڑا سا کچھ بتایا ہے. اس سے زیادہ اگر آپ لوگوں کو جاننے کی ضرورت ہے, انشاءاللہ ہوگی, کیوں نہیں ہوگی, تو آپ ڈاکٹر اسرار احمد کا بھی سن سکتے ہیں, نعمان علی خان کو بھی سن سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے لیے بہت بینیفٹ کرے گا. سورۃ الاحزاب مکیہ. ہم نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک جو پڑھی تھی کل, اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو احکام شریعت پر ڈٹے رہنے کی تلقین کی گئی تھی. آیت نمبر 4 سے لے کے 6 میں احکام شریعت بیان کیے گئے تھے. آیت نمبر 7 سے 8 میں انبیاء سے عہد اور اس کا نتیجہ بیان کیا گیا تھا. آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 25 میں غزوہ احزاب پر بھرپور تبصرہ کیا جائے گا, جو کہ میں اور آپ اس وقت پڑھنے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا.
إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين آمين يا رب العالمين. مومنو، اللہ کی اس مہربانی کو یاد کرو جو اس نے تم پر اس وقت کی جب فوجیں تم پر حملہ کرنے آئیں تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر نازل کیے جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ جب انہوں نے یہاں پر مسلمانوں نے ایک بڑی سی کھائی بنا دی تو کیا ہوا کہ اس کھائی کو کراس کرنے میں جو کفار تھے ان کو مشکل پیش آ رہی تھی، کیونکہ وہ اتنی بڑی تھی کہ کسی کا بھی گھوڑا کود کے اس کھائی کے دوسری طرف نہیں آ سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ایک آدمی ہے جس کا نام ہے ابو عامر راہب۔ یہ شخص جو تھا نا، اس نے کیا کیا کہ یہ کودا، اور اس نے ابو عامر راہب نہیں، اس کا نام کچھ اور ہے۔ وہ آدمی جو تھا وہ 90 سال کا تھا اور اس سے لوگ بہت ڈرتے تھے۔ وہ کودا اس کھائی کو اپنے گھوڑے کو لے کر، وہ 90 سال کا آدمی کود کر اور کھائی کے پار آ گیا۔ تو کافر بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے تالیاں پیٹ دی کہ واہ، ہمارا گھوڑا جو ہے وہ کھائی کو کراس کر گیا، اور اس نے آ کر زور سے شور مچایا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے سامنے آئے اور اس شخص نے کہا کہ بھائی بات سنو، تم کو میں کہہ رہا ہوں کہ تم واپس ہمارے دین میں آ جاؤ تو تم بچ جاؤ گے۔ وہ آدمی حضرت علی سے کہہ رہا ہے کہ تم واپس کافر ہو جاؤ تو تم بچ جاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ تو تم بچ جاؤ گے۔ اس نے کہا یہ تو ہو نہیں سکتا۔ تو حضرت علی نے کہا کہ تم واپس لوٹ جاؤ۔ اس نے کہا میں واپس بھی نہیں جاؤں گا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ مجھ سے جنگ کرو پھر۔ تو وہ شخص بہت زور زور سے ہنسا اور اس نے کہا کہ آج تک مجھے کسی نے نہیں کہا کہ مجھ سے جنگ لڑو، میں تو بڑی بڑی جنگیں لڑ کے آیا ہوں، بڑے بڑے لوگوں کو مار کے آیا ہوں۔ حضرت علی سے اس کی جنگ ہوئی اور وہ حضرت علی نے اس کو جہنم واصل کر دیا اس شخص کو۔ تو جب وہ جہنم واصل ہوا تو جو باقی 10,000 کی فوج ادھر سے جمع ہوئی تھی وہ ساری کی ساری جو ہے وہ پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ہوا، یہ تو مسلمانوں نے ہمارے ایک بڑے شیر کو مار دیا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ یہ یاد کرا رہا ہے آپ کو کہ جب ان لوگوں نے اپنے پڑاؤ ڈال دیے، جب وہاں پر انہوں نے ڈھول ڈباڑے کرنا شروع کر دیے، مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے تیاریاں کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی تیز ہوا بھیجی کہ جو مسلمانوں کی طرف نہیں چل رہی تھی، وہ کافروں کے اوپر اتنی تیز ہوا بھیجی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کافی دنوں کا محاصرہ تھا، یہ کوئی ایک دن کی بات نہیں تھی۔ ایسی ہوا بھیجی کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کے جو کھانے وہ پکا رہے تھے وہ الٹ گئے، ان کے ساتھ اتنا تماشا ہوا کہ وہ لوگ جو ہے مصیبت میں آ گئے، اور بہت سے لوگ ان میں سے لوٹ گئے۔ جو غصہ وہ مسلمانوں کے لیے لے کے آئے تھے، جو نفرت وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے لے کے آئے تھے، وہ سارا اپنا غصہ لے کر واپس چلے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میری اس انعام کو یاد رکھو، جب فوجیں تم پر حملہ کرنے آ رہی تھیں تو ہم نے ان کے اوپر ہوا چلائی اور ایسے لشکر بھیجے کہ جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ جب وہ تم پر اوپر سے اور نیچے کی طرف سے چڑھ رہے اور آنکھیں پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے تو تم اللہ کی نسبت طرح طرح گمان کرنے لگے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی، میں نے آپ کو جو نقشہ دکھایا تھا کہ اوپر سے اور نیچے سے حملہ آور ہو سکتے تھے، تو اوپر سے جو لوگ حملہ آور ہو رہے تھے اس کے اندر تو انہوں نے کھائی بنا دی تھی، اور پیچھے سے اندر ہی اندر لوگوں نے جو ہے وہ بغاوت کر دی تھی مسلمانوں کے ساتھ۔
ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ, جب آپ یہ دیکھیے ایک ایسے حالات کے اندر ہوتے ہیں جہاں وائرلیس نہیں ہے, جہاں کوئی ٹیلی فون سسٹم نہیں ہے, اور کچھ سنی سنائی بات ہو رہی ہے, اور کیا کیا چیزوں کے حالات ہو رہے ہیں, تو آپ سوچئے کہ لوگوں کے دلوں میں ایسی دہشت آ گئی تھی کہ ان کی آنکھیں پھر گئی تھی. یعنی آپ کو جب ڈر لگتا ہے نا, تو آپ کبھی ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں, کبھی ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کے حال کو بتا رہے ہیں, اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے. اور جو ان میں سے لوگ تھے کچھ, ان کو طرح طرح کی گمان ہونے لگے کہ اللہ میاں نے تو ہم سے کہا تھا کہ ہمیں کیسر اور کسرا کے خزانے ملیں گے, اور ہم تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں حاصل کر لیں گے, یہ تو ہم مارے گئے یہاں پہ, ہم تو ہیں ہی 3000, تو یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہاں پر بتا رہا ہے کہ یہ جو وہاں مومنین کی آزمائش کی گئی تھی اور خوب سختی سے جھنجھوڑے گئے تھے, یہ اس لیے جھنجھوڑے گئے تھے تاکہ اب پتا چل جائے کہ مومن اصلی کون ہے اور ان میں منافقین کون ہیں. ٹھیک ہے, کون ہے جو صرف مال غنیمت لوٹنے کے لیے اور پیسہ لینے کے لیے آئے ہیں ساتھ مسلمانوں کے, اور کون ہے جو حقیقی مومن ہے. وہاں مومنوں کی آزمائش کی گئی اور خوب سختی سے جھنجھوڑے گئے. تو اگر مجھ پہ اور آپ پہ آزمائش آتی ہے, تو مجھے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ یہ قرآن کی آیتوں سے سکھا رہا ہے کہ بڑی بڑی سخت آزمائشیں آئیں گی, بڑی بڑی تکلیفیں آئیں گی, اس کے اوپر صبر اور استقامت سے اگر آپ چلتی رہیں گی اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں گی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول نے تو محض ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا تھا. یہ دیکھیے یہاں پر کچھ لوگوں کی جو ہے نا وہ اللہ گمان آ رہا تھا مسلمانوں کے دل میں کہ یہ کیا ہوا, ہم تو مارے جائیں گے, اس قسم کی بات آ رہی تھی. اور جو منافقین لوگ تھے جن کے دلوں میں بیماری تھی, وہ کہہ رہے تھے لو بھائی ہم سے تو دھوکا ہو گیا, ہمیں تو کیا کیا باغ دکھائے گئے تھے اور ہم تو لٹ پٹ گئے, یہ تو بڑی مصیبت آ گئی ہم پہ. اور آپ کو پتا ہے کہ مدینے کا نام پہلے یثرب تھا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یثرب نہیں مکے بلکہ اس کو مدینۃ النبی کا نام دیا گیا تھا. اور ابی بن سلول جو تھا وہ رئیس المنافق بنا. منافقت کیسے شروع ہوئی کہ جب وہ بادشاہ بننے والا تھا مدینے کا ابی بن سلول, اور اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی, تو اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پہنچ گئے مدینے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بے تاج بادشاہ بن گئے, اور ابی بن سلول جس کو مکے کا بنانا تھا مدینے کا گورنر, وہ اس کی تاج پوشی رہ گئی. تو اس کے دل میں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے نا وہ بغض اور عناد تھا, جس کی وجہ سے وہ دکھاتا تو یہ تھا کہ میں پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہوں, مگر اس کے دل میں ایمان نہیں تھا. اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون, کہ یہ رئیس المنافق یہ کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اللہ کہہ رہا ہے میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ میرے رسول ہیں, مگر یہ آدمی جھوٹا ہے. مطلب اس کی جو جھوٹائی تھی نا, اور اس کی جو منافقت تھی, اور اس کے جو ساتھی تھے نا, اس نے کیا کیا, اس جب گھبراہٹ کا وقت تھا اس وقت کہا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا. اور جب اس میں ان میں سے ایک جماعت کہتی تھی کہ اے یثرب والوں, یہاں تمہارے ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے, تم گھروں کو واپس چلو. اور ان میں سے ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہا تھا یہ کہہ کر کے ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں, حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے, وہ تو صرف بھاگنا چاہتے تھے. یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ منافقین لوگوں میں سے 300 لوگ تو وہاں سے نکل کے بھاگ گئے کہ ہمیں اپنے گھروں کی حفاظت کرنی ہے, ہماری بیویاں بچے اکیلے ہیں. حالانکہ اس غزوے کے شروع ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو اور عورتوں کو ایک بڑے گھر میں جگہ دی تھی, اور وہاں پر ان کو رکھا تھا تاکہ وہ لوگ سیف رہیں. یہاں پر منافقین نے جب دیکھا کہ یہ تو مارے جائیں گے ہم سارے کے سارے, تو ہم نکل کے یہاں سے بھاگ جائیں, تو یہ سارے کے سارے بھاگ گئے. آگے دیکھیے, اگر ان پر فوجیں مدینے کے اطراف سے حملہ آور ہوتی اور ان کے کفر کا مطالبہ کرتی, تو وہ توقف کے بعد اس کی خواہش, ان کی خواہش پوری کر دیتے, حالانکہ وہ پہلے اللہ کے اقرار کر چکے تھے کہ پیٹ پھیر
کہ پیٹھ نہ پھیریں گے اور اللہ سے جو اقرار کیا جاتا ہے اس پر ضرور پرسش ہوگی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ان منافقین کے بارے میں بتا رہا ہے کہ اگر ان کے پاس تو کوئی کافر آئے اور کہے کہ ہاں بھائی کلمہ کفر پڑھ لو، تو وہ تو فوراً ہی پڑھ لیں گے، حالانکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اقرار کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ جنگ کریں گے اور آپ کو مسلمانوں کا دفاع کریں گے، اور جو اقرار اللہ سے کرے اور پھر اس کے بعد توڑ دے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں اس کے اقرار کو پوچھوں گا تو صحیح ضرور کہ تم نے وعدہ کیا کیوں تھا۔ اب یہاں پر آپ ایک بات کو سمجھیے، اللہ تعالیٰ سے میں نے بھی اور آپ نے بھی وعدہ کیا ہے، الست بربکم، کیا اللہ نے پوچھا تھا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا تھا قالوا بلا، بے شک اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور پھر میں اور آپ جو ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، ہم اپنی نفس کی خواہشوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو مجھ سے وعدہ کر لینا ایک دفعہ اس کی پرسش ضرور ہوگی۔ اسی لیے دنیاوی معاملات میں بھی میں لوگوں کو یہی بتاتی ہوں اور خود بھی کوشش کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ اگر جو ہے نا آپ کسی سے وعدہ کر لیں اور پھر آپ اس وعدے کو پورا نہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے پرسش کرے گا۔ ہاں اگر وعدہ کیا آپ نے اور آپ اسے پورا نہیں کر سکی کسی ذاتی مجبوری کی وجہ سے، کسی پرابلم کی وجہ سے، کسی چیز کی وجہ سے کہ وہ وعدہ آپ کا پورا نہیں ہو سکا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف کرتا ہے اور لوگ بھی معاف کرتے ہیں۔ اور جو وعدہ آپ نے کیا اور پورے دل سے کیا اور پھر آپ اس کو پورا نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور پرسش کرے گا اس وعدے کے خلافی کی۔ آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 16 میں، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگ رہے ہو تو تم کو بھاگنا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، اور اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھانے والے ہوگے۔ لوگ وہاں سے میدان جنگ سے یہ لوگ کیوں بھاگنا چاہ رہے تھے؟ یہ لوگ بھاگنا اس لیے چاہ رہے تھے کہ ہم مارے جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ جس کی موت کا وقت آتا ہے نا وہ مرتا ہے وہیں پہ۔ یہ نہیں ہوتا کہ اگر فرض کرو کہ مسلمان اگر شہید ہو جاتے وہاں پر تو کیا اگر آپ واپس پھر کے چلے جاؤ گے تو آپ اس لیے بچ گئے کیونکہ آپ واپس آ گئے تھے اس جنگ سے؟ نہیں، اگر تمہاری موت کا وقت آئے گا تو تم اپنے بستروں کے اوپر بھی مر جاؤ گے، اور اگر تمہاری موت کا وقت نہیں آئے گا تو تم میدان جنگ میں بھی زخم کھا کر بھی زندہ رہ سکتے ہو۔ آپ کو پتہ ہے نا یہ مسلمانوں کے جو خلیفہ تھے خالد بن ولید، خالد بن ولید جو ہے وہ ہر جنگ میں جاتے تھے اور واپس اتنے ان کے اوپر زخم لگتے تھے اور وہ واپس آ جاتے تھے زندہ بچ کے۔ انہیں اتنا شوق تھا کہ کاش کہ میں میدان جنگ میں شہید ہو جاؤں، مگر ان کی موت کہاں آئی؟ بستر پر۔ وہ بھی ایک قسم کی شہادت تھی، مگر ان کو شوق تھا کہ میں جو ہے میدان جنگ میں اللہ کے لیے اپنی جان دے دوں اور میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ میرے کو شہید کر کے اٹھائے۔ تو جس کی موت کا وقت آتا ہے وہی مرتا ہے، جس کا نہیں آتا وہ اس کو اللہ تعالیٰ بچا دیتا ہے۔ اور کیا کیا اور کہا جاتا ہے کہ موت آپ کا سب سے بہترین باڈی گارڈ ہے، وہ آپ کو اس وقت تک بچاتا رہے گا جب تک آپ کا ٹائم نہیں آئے گا۔ آپ کہہ دیں اگر اللہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو کون تم کو اس سے بچا سکتا ہے، یا اگر تم پر مہربانی کرنا چاہے تو کون اس سے ہٹا سکتا ہے؟ اور یہ لوگ اللہ کے سوا کسی کو نہ اپنا دوست پائیں گے اور نہ مددگار۔ کتنی اچھی آیت ہے 17ویں آیت کہ اگر ہمارے لیے اللہ نے کوئی بہتری رکھی ہے نا تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ نے لکھ دیا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ برائی ہونے والی ہے تو کوئی اس کو جو ہے نا اچھائی میں بدلنے والا نہیں ہے۔ یہ بھروسہ اور یقین جس دن ہمارے اندر پیدا ہو جائے گا ہم بہترین مسلمان بن سکتے ہیں۔ اللہ تو تم میں ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو منع کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہمارے پاس چلے آؤ اور لڑائی میں نہیں آتے مگر بہت ہی کم۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے لوگوں کو جانے نہیں دیتے، ارے مت جاؤ مر جاؤ گے، شہید ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں ان کو بھی جانتا ہوں، اور جو ان کی بات سن کر رک جاتے ہیں ان کو بھی جانتا ہوں، اور جو ان کی بات سننے کے باوجود بھی اللہ کے رستے میں جاتا ہے ان کو بھی جانتا ہوں۔ تمہارے بارے میں وہ بخل کرتے ہیں، پھر جب ڈر کا وقت آئے تو تم ان کو دیکھو گے کہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں،
ان کی آنکھیں پھر رہی ہیں جیسے وہ کسی کو موت کی غشی طاری ہو، پھر جب خوف جاتا رہے تو تیز زبانوں سے تمہارے بارے میں زبان درازی کرتے ہیں، مال پر ہرس کے لیے مال پر ہرس لیے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ دراصل ایمان ہی نہیں لائے تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ یعنی جو لوگ جو ہے نا جب دیکھ رہے ہیں کہ تکلیفیں آتی ہیں تو بدتمیز ہو جاتے ہیں اور پھر تیز زبان سے اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزیاں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کی جو لالچ ہے اور پیسے کی ہرس ہے، اور یہ تو مال غنیمت کے چکر میں آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کے سارے میں اعمال کو برباد کر دیتا ہوں جو یہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے یہ میرے لیے آسان ہے۔ یہ خیال کرتے ہیں کہ فوجیں نہیں گئیں اور اگر لشکر آ جائیں تو تمنا کریں گے کہ گواروں میں جا کر رہیں اور تمہاری خبر پوچھا کریں، اور اگر وہ تمہارے درمیان ہو تو لڑائی نہ کریں مگر بہت کم۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ یہ بہت اہم ترین آیت ہے اس سورت کی، آیت نمبر 21۔ بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول کی پیروی میں بہترین نمونہ عمل موجود ہے اس شخص کے لیے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر عقیدہ رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہتا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ہمیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، وہ بہت بہترین، بہت اچھے انسان ہیں، وہ بہترین سپہ سالار ہیں، وہ بہترین ہر جتنی بھی فیلڈز ہیں نا، ہر فیلڈ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت زبردست انسان ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو خندق کھودی گئی تھی یہ 3.5 میل کی خندق تھی جس کو 6 دن میں بنایا تھا، اور بنو قریظہ جو تھے نا انہوں نے وعدہ خلافی کی تھی، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی سبق سکھائے گا۔ اور جب مومنین نے کافروں کا لشکر دیکھا تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا وعدہ اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا، اور اللہ نے اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، اور اس سے ان کے ایمان اور اطاعت میں اضافہ ہو گیا۔ ابھی آپ یہ دیکھیے کہ مسلمانوں کا حال جو ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے نا کل نہیں یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمارے لیے تو 2 خوشخبریاں ہیں، اگر ہم شہید ہو گئے تو جنت ہمارے لیے، اگر ہم غازی بن کے مسلمان واپس لوٹ آئے تو بھی ہمارے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے کہ ہم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے سکیں۔ تو کچھ لوگ جو ہے وہ پریشانیوں میں اللہ کی طرف آ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ پریشانیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونا ہے۔ ایمان والوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا سچ کر کے دکھا دیا، بعض ان میں سے وہ ہیں جو اپنے نذرانے سے فارغ ہو گئے اور بعض انتظار کر رہے ہیں اور اپنے قول پر قائم ہیں، ذرا بھی نہیں بدلے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ شہید ہو چکے اس سے پہلے مختلف جگہوں میں، اور بہت سے لوگ انتظار میں ہیں کہ ہم بھی اللہ کے پاس جائیں، اور شہادت جو ہے وہ بہت اونچا مقام اور مرتبہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ لوگ شہادت کی دعائیں مانگ رہے ہیں تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ عطا فرمائے، اور منافقین کو چاہے عذاب دے یا توبہ کی توفیق دے، بلا شبہ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور کافروں کو اللہ نے پھیر دیا، جو غصے سے بھرے ہوئے تھے وہ کوئی بھلائی حاصل نہ کر سکے، اور مومنین کے لیے جنگ میں اللہ کافی تھا، اور اللہ بڑی طاقت والا اور بڑا زبردست ہے۔ بتائیے غزوہ خندق کے اندر لڑائی ہو ہی نہیں سکی سوائے اس ایک آدمی کے جو خندق کو کراس کر کے آیا اور جس کو حضرت علی نے جہنم واصل کر دیا۔ صرف اس کی موت کا وقت تھا
غزوہ خندق میں جو آ کر جو ہے وہ جہنم واصل ہو گیا. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ اپنے دلوں میں غصہ اور مسلمانوں کے لیے نفرت لے کے آئے تھے، وہ اپنے غصے میں اور اپنی نفرتوں میں اپنا نقصان لاکھوں کروڑوں کا کر کے واپس اپنے اپنے گھروں کو ذلیل ہو کے چلے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے. اور کافروں کو اللہ نے پھیر دیا، جو غصے سے بھرے ہوئے تھے وہ کوئی بھلائی حاصل نہ کر سکے، اور مومنین کے لیے جنگ میں اللہ کافی تھا، اور اللہ بڑی طاقت والا بڑا زبردست ہے. اور اہل کتاب میں سے جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کو ان کے قلعوں سے اتار دیا. اب یہ جو تھا نا جو بنو قینقاع نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ بازی کی، یہاں پر ان کا ذکر آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احزاب سے فارغ ہوئے اور انہوں نے اپنے جو زرہ تھی اور اپنے جو جنگی لباس تھا وہ اتار کے رکھ دیا، تو جبرائیل علیہ السلام آئے حضور کے پاس اور حضور سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے اپنے کپڑے اتار دیے جنگ کے؟ ہم نے تو نہیں اتارے، ابھی تو جا کے بنو قینقاع کی ہم نے خبر لینی ہے جنہوں نے ہمارے ساتھ بغاوت کی تھی. تو یہاں پر جنہوں نے بغاوت کی تھی تو یہاں سے واپس گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ان لوگوں کو ان کے قلعوں سے اتارا گیا اور ان کے دلوں میں دہشت اللہ نے پیدا کر دی، اور بعض کو تم قتل کر ڈالتے تھے اور بعض کو قیدی بنا دیا، اور ان کی زمین اور ان کے گھر اور ان کی زمین کا جن میں تم بے پاؤں، تم نے پاؤں بھی نہیں رکھا تھا، تم کو وارث بنا دیا، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. اب یہاں دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو بنو قینقاع نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ جو ایک غلط کام کیا، اور انہوں نے ان کافروں کا، احزاب والوں کا ساتھ دیا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہی ہیں، تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گھر بھی چھنوا دیے، ان کے جوان لوگوں کو قتل کروا دیا، اور ان کی جو لوگ تھے ان کو سب کو جو ہے وہ غلام بنا لیا گیا. ان کے گھر، ان کا پیسہ، ان کا مال سارا کا سارا جو ہے وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن ترزوکم قریش بعد عامکم ھذا، کہ آج کے بعد قریش قبیلے والے تم پر کبھی حملہ آور نہیں ہوں گے. اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ڈرا کے اور بہت خوف میں رکھ کر مسلمانوں سے منافقین کی جماعت کو الگ کروا دیا، اور لوگوں کے سامنے پہچان ہو گئی کہ منافق کون تھے اور مسلمان کون تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے حالات کو بہتر بنا دیا، اور مسلمانوں کے پاس پیسہ آ گیا، اور مسلمانوں کی تنگی دور ہو گئی، ان کے پاس جنگی سامان آ گیا، ان کے پاس آپ سوچئے نا پوری کی پوری جو قلعہ تھا ان کا بنو قینقاع والوں کا وہ سب مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، اور ان کا سارا مال مسلمانوں میں تقسیم ہو گیا. اب جب یہ چیز ہو رہی تھی غزوہ احزاب کی، تو میں نے اب آپ کو بتایا تھا کہ جو رکوع پہلے شروع ہوا تھا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زید اور حضرت زینب کے نکاح کے بارے میں بات کی تھی، اور پھر اللہ یہ والا جو سلسلہ ہی یہ چوتھے رکوع سے دوبارہ جڑے گا. تو اب آپ سمجھ لیجئے کہ یہ چوتھا رکوع اب ہم دوبارہ سے شروع کر رہے ہیں، اور پہلے والے رکوع سے اس کو ملایا جا رہا ہے. یہاں پر دیکھیے ہم نے آیت پڑھی 21 آیت، اس میں کیا پڑھا ہم نے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنو قریظہ بنو قینقاع نہیں، بنو قریظہ کا سارا مال جو ہے نا وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا تھا. بہرحال یہاں پر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. آیت نمبر 21 میں یہ کہا تھا کہ تم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کامل اسوہ اور کامل نمونہ ہے. مگر دیکھیے کامل اسوہ اور کامل نمونہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر روپ میں تو ہیں، مگر ایک روپ میں نہیں ہو سکتے، وہ ہے عورت کا روپ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عورت کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں، جس کو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، عورت وہ کام کر سکتی ہے جو مرد نہیں کر سکتا. حضرت مریم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو ماں کا درجہ دیا، اور وہ نبی نہیں بنی
مگر اس نے نبیوں کو پیدا بھی کیا ہے, نبیوں کی بیویاں بھی بنی ہیں, اور نبیوں کے بیوی اور بچوں کی مائیں بھی بنی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جب مسلمانوں کے اندر جو ہے وہ مال میں فراوانی ہو گئی اور ریل پیل ہو گئی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں, انہوں نے بھی ایک دوسرے سے بات چیت کی بیویوں نے, اور پھر ایک مطالبہ رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے نفقے میں, اپنے راشن میں کچھ ایکسٹرا مانگے, کیونکہ ان لوگوں کی زندگیاں جو گزری تھیں وہ ایسی تھی کہ چولہا جلتا تھا دن میں ایک مرتبہ, باقی کھجور کھا رہی ہیں یا کوئی پھل کھا لیا, اس طریقے سے زندگی گزری تھی. اور الفقر فخری, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا جو فقر کرنا تھا, میرا جو کم پہ راضی رہنا تھا, وہ میرا فخر تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے جس وقت مسلمانوں کو تقسیم ہو رہی تھی چیزیں, اس وقت ان بیویوں نے بھی ایک وہ بنائی کیمپین ساریوں نے مل کر, اور ان سب نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جائز مطالبہ کیا. وہ جائز بات تھی کہ اگر آپ اپنے میاں سے اپنی پاکٹ منی میں, اپنے گھر کے خرچے میں ایکسٹرا کچھ پیسے مانگ رہی ہیں کہ اب مسلمانوں میں فراوانی آ گئی, تو یہ کوئی ناجائز بات نہیں ہے, یہ ایک جائز بات ہے. مگر یہاں پر اللہ تبارک و تعالی جو ہے اب بتانے کی کوشش کر رہا ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کامل اسوہ ہیں, اور انہوں نے فقر کو فخری اپنا فخر کہا ہے کہ میں جو سادہ زندگی گزار رہا ہوں, میں جو ایک تکلیف دہ زندگی گزار رہا ہوں, وہ اس لیے گزار رہا ہوں کیونکہ مجھے ماننے والے, مجھ پہ ایمان لانے والے اصحاب صفہ, ان کو تو 2 وقت کا کھانا نہیں مل رہا, اور میں ان کے پاس دین کو پیش کر رہا ہوں, وہ دین کو لے رہے ہیں اور دین ان کے اندر جذب ہو رہا ہے, کیونکہ وہ دنیا داری سے نکل کر اللہ کی کلام کو پڑھ رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ ہم رمضان المبارک میں کیا کر رہے ہیں, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں, تو قرآن پڑھنے کا دل بھی چاہ رہا ہوتا ہے, قرآن پڑھنے کو سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے, کیونکہ ہمارے جسم میں اس وقت غذا جسم کو نہیں دے رہے, ہم اس وقت روح کو غذا دے رہے ہیں. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فوکس کر رہے تھے اپنی زندگی کا, وہ روح کی غذا تھی, اور وہ چاہتے تھے کہ جو روح کی غذا میں لے رہا ہوں میری بیوی بھی وہی کام کرے. اور میری کمپیٹیبل کسے کہتے ہیں, میاں بیوی کو کمپیٹیبل ہونے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو آپ کے میاں کے شوق ہیں, جو آپ کے میاں کی پرسنالٹی ہے, جو آپ کے میاں کر رہا ہے دنیا میں, آپ اس کا بہترین نمونہ گھر میں پیش کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تو جا رہے ہیں تبلیغی جماعت میں, آپ تو بہت نیک بن رہے ہیں, مگر نہ آپ کے بیٹے نمازی, نہ آپ کی بیٹیاں نمازی, اور گھر میں آ کے آپ جو ہے وہ شور شرابہ ہنگامہ کر رہے ہیں, اور جب آپ باہر جا رہے ہیں تو بہترین درس آپ کر رہے ہیں, بہترین تدریس آپ کر رہے ہیں, بہترین سب چیز آپ کر رہے ہیں. تو یہ دین نہیں ہے. آپ دیکھیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ حضور کو شہید کرنے کے لیے نکلے تھے. تو صحابی نے پوچھا کہاں جا رہے ہو عمر؟ انہوں نے کہا میں حضور کو آج ختم کر دوں گا. انہوں نے کہا پہلے حضور کو ختم کرنے سے پہلے اپنے گھر میں جھانکو, تمہاری بہن اور بہنوئی بھی ایمان لے آئے ہیں. انہوں نے فوراً اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر گئے اور ان کی پٹائی کی ہے, ایسی پٹائی کی, ایسی پٹائی کی ان کی, اور پھر اس کے بعد خیال آیا کہ کیا پڑھ رہے تھے ذرا سناؤ. اور حضرت عمر فاروق کی بہن نے جب ان کو قرآن مجید سنایا اور سورہ طٰہٰ کی آیت پہ پہنچی, اننی اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی, کہ بے شک میں ہی اللہ ہوں اور میری ہی عبادت کرو اور میرے ہی آگے جھکو. یہ آیت سن کے حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ مسلمان ہو گئے, اور وہی تلوار جو تان کے نکل رہے تھے گھر سے باہر, وہ گلے میں لٹکا کر غلاموں کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر ایمان لے آئے. تو یہاں بتانے کا مقصد کیا ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی, کہ گھر میں اپنے جو اگر دین قائم نہیں کر سکتے, اور گھر میں تمہاری پرسنالٹی کو دیکھ کر اور تمہاری اچھی عادتوں کو دیکھ کر اور تمہاری اللہ سے اور اپنے ارد گرد والوں کے لوگوں کے ساتھ اب تمہارے معاملات کو دیکھ کر عورت سے زیادہ کوئی امپریس نہیں ہو سکتا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو سب سے پہلے حضور کس کے پاس گئے تھے؟
اپنی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس گئے تھے اور کہا تھا زمیلونی زمیلونی کا مطلب ہے مجھے چادر میں چھپا لو. اور ابھی ہم نے رمضان المبارک میں کیا پڑھا تھا کہ بیوی کے ساتھ ایک چادر میں ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور اس کا بہت بڑا احسان ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ جب میں ایک چادر میں حضرت عائشہ کے ساتھ لیٹا ہوا تھا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے وحی نازل کی مجھ پر. حضرت عائشہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت آئے جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ ایک چادر میں تھے. تو حضرت خدیجہ کو حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑا دو، کپڑا اڑا دو. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بیان کیا کہ میں نے ایسا ایسا فرشتہ دیکھا، یہ دیکھا، وہ دیکھا. تو ان کی بیوی نے یہ نہیں کہا کہ تم پاگل آدمی ہو، دماغ خراب ہے تمہارا، کچھ ایسا نہیں فرمایا. فرمایا آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، آپ لوگوں پہ رحم کرتے ہیں، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آتے ہیں، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے کوئی اچھا ہی انتظام کیا ہوگا. تو یہ سکون دینے والا کون تھا؟ بیوی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیویوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے جو ایک جائز مطالبہ کیا تھا، اب ان بیویوں کی آزمائش کی ہے. اور اب ان بیویوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 28 سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے. اور یہ جو آیات ابھی اس وقت پڑھی جا رہی ہیں ان کو کہا جاتا ہے واقعہ ایلا. واقعہ ایلا کیا ہوتا ہے کہ شوہر قسم کھا لیتا ہے کہ میں اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاؤں گا، اور یہ 3 مہینے تک کرا جا سکتا ہے ورنہ طلاق ہو جاتی ہے. تو جب حضور کی بیویوں نے پیسے کا مطالبہ کیا تو ان کی بیویوں کے اس مطالبے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی اپنی بیویوں کے پاس نہ آنے کی، اور مسجد میں جا کر ایک کمرہ تھا اوپر کی طرف، وہاں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور وہ کسی بھی بیوی کے پاس نہیں آئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب وہ نماز عصر سے فارغ ہوتے تھے پڑھا کر تو پھر اپنی ہر بیوی کے گھر جا کر تھوڑی سی دیر بیٹھتے تھے اور ملتے تھے اور ان کو گلے لگاتے تھے، پیار کرتے تھے، بات کرتے تھے ان سے، تاکہ سب کو پتا چل جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہو گئی. تو وہ ایک فیملی ٹائم اپنی ہر بیوی کو دیتے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بتایا ہے کہ جب آپ اپنے شوہر کے پاس ہوتی ہیں، آپ اپنے شوہر سے گلے لگتی ہیں، اس کی جو طاقت ہے، اس کی جو محبت ہے جب آپ کے پاس آپ کو حاصل ہوتی ہے تو آپ کو سکون اور اطمینان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوتا ہے. تو اس وقت جو ہے نا ہم ان آیات کے اوپر اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں آیت نمبر 27 پر. انشاءاللہ العزیز کل ہم اپنی بات کا آغاز کریں گے آیت نمبر 28 سے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کیا کر رہا ہے؟ اسوہ بنا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی بیویوں کو اسوہ بنا رہا ہے. عورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھپک لا رہا ہے. عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ مقام اور مرتبہ دے رہا ہے، وہ مقام اور مرتبہ جو کسی عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا، لوگوں نے نہیں دیا. حضرت مریم علیہ السلام کو وہ مرتبہ حاصل ہوا، مگر حضرت مریم علیہ السلام پر بھی کتنے بہتان اور کتنی ان کے اوپر تکلیفوں کے دور گزرے ہیں. اور حضرت آسیہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی تکلیفوں سے گزارا ہے. اور ان دونوں عورتوں کا اجر یہ ہوا کہ جنت میں یہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں گی. اور یہ خواتین جو ہماری ام المومنین کہلاتی ہیں، ہماری مائیں کہلاتی ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے ٹریننگ دی ہے، کیسے ان کو اسوہ بنایا ہے کہ انہوں نے کتنے صحابہ کرام کو پڑھا دیا، کتنے لوگوں نے ان سے علم حاصل کیا. اور ساری بیویوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری خاتون ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے جن کا انتقال ہوا. انہوں نے اپنی کتنی لمبی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر گزاری،
اور اس کام میں گزاری کہ ان سے سیکھی ہوئی ایک ایک بات، ایک ایک ادا، ایک ایک چیز جو ہے نا وہ آگے پہنچائی. تو اس لیے جو ہے نا میں اس بات کو سمجھتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا مجھ پہ احسان، بہت بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میری شادی ایسے بندے سے کروائی جو اس کے بہت نزدیک تھا، بہت قریب تھا، بہت میں نے ان سے شادی کر کے سیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہوگی. اگر ایک عام انسان اپنی بیوی کو عزت دے سکتا ہے، اپنی بیوی کو مقام دے سکتا ہے، اپنی بیوی کو لوگوں کے سامنے ذلیل ہونے سے، رسوا ہونے سے بچا سکتا ہے، وہ اپنے بھانجے بھانجیوں کو، بھتیجے بھتیجیوں کو، بھائیوں کو، لوگوں کو، مریدوں کو، سب کو جو ہے وہ ڈانٹ سکتا ہے کہ ان کو کچھ مت کہو، اور جو بات میں بتاؤں اور آپ کو سمجھ نہ آئے وہ ان سے پوچھ لینا. سمجھ آئی؟ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو ایسا مقام اور مرتبہ زندگی میں دے نا، اس عورت سے زیادہ خوش قسمت ترین عورت اس دنیا کے چہرے پہ نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ یہ جو علم ہے نا، اس علم کو عزت سے، احترام سے، محبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے ان سے سیکھا. ان کے اندر اپنی جھگڑے بھی تھے، ان کے اندر اپنی انائیں بھی تھیں، ان کے اندر اپنی خطائیں بھی تھیں، ان کے اندر اپنی لغزشیں بھی تھیں، مگر انہوں نے کس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوآپریٹ کیا اور کس طریقے سے اپنی لائف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے اندر ڈھالنے کی کوشش کی، ہر وہ شوق اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو اتنا مقام دیا ہے زبردست قسم کا، یقین مانے کہ اگر کوئی شخص مر جاتا ہے، چاہے وہ کتنا بڑا ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، اگر اس کی بیوی اس کے بعد دوسرا نکاح کر لیتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ کر سکتی ہے، اللہ کی اجازت ہے اس کو. مگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی حضور کی بیویاں تھیں اور آخرت میں بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں رہیں گی. حضور کے انتقال کے بعد ان کے نکاح ٹوٹے نہیں ہیں، ان کے نکاح جاری رہے جب تک وہ زندہ رہیں. ان کی عدت نہیں تھی، وہ ساری زندگی انہوں نے اپنے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری جو، اور وہ قیامت کے دن جنت میں انہی کی بیویاں کہلوا کے اٹھیں گی اس دنیا سے. تو آپ سوچئے تو صحیح کتنا بڑا مقام اور مرتبہ کس کا ہے؟ ہماری ماؤں کا ہے. وہ مائیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم، یہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے ہماری ماں کو اتنا بڑا رتبہ اور اتنا بڑا مقام دیا ہے تو پھر ہم ان کی بیٹیاں ہیں، کیا اللہ تعالیٰ وہ چیز ہمیں نہیں عطا فرمائے گا؟ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو اللہ کے رسول نے اتنی محبت دی کہ جب نکلتے تھے نا گھر سے کسی بھی غزوے کے لیے تو سب سے پہلے سب سے آخر میں اپنی بیٹی سے مل کے جاتے تھے، اور جب واپس لوٹتے تھے کسی بھی غزوے سے تو سب سے پہلے اپنی بیٹی سے آ کے ملتے تھے. کیوں؟ تاکہ جاتے وقت بھی میری نظروں میں میری بیٹی کا چہرہ ہو اور آتے وقت بھی میری نظروں میں میری بیٹی کا چہرہ ہو. تو اتنی عزت اگر کسی باپ نے اپنی بیٹی کو دی ہے تو کیا ہمارے جو باپ ہیں، جو ہمارے شوہر ہیں، کیا وہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح امتی ہیں، کیا ان کو اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی پھپھی بھتیجی کے ساتھ، کیا یہی سب کچھ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بتایا؟ یہ قرآن نازل کیوں ہوا ہے؟ یہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں. اور جب تک یہ زندگی میں قرآن اترے گا نہیں تب تک آپ کی زندگی بہترین بنے گی نہیں.
تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں کو روشن بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سہاگوں کو سلامت رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عزتوں کو، ہماری چھتوں کو برقرار رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے میاں کو لمبی زندگی، صحت، تندرستی، عافیت والی زندگی عطا فرمائے، ہم دونوں کو اس دین کے کام میں جوڑے رکھے، لگائے رکھے، اور وہ لیگیسی جو بڑے والے لے کے چلے تھے، اللہ تعالیٰ یہ لیگیسی ان کے ذریعے جو ہے وہ چلاتا چلا جائے، اس لیے کیونکہ ایک جاتا ہے تو دوسرا آتا ہے، ہر انسان مختلف ہوتا ہے مگر کام وہی ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے چھوڑا ہوتا ہے ہمارے لیے۔ تو آپ میرے لیے بھی دعا کیجئے، ان کے لیے بھی دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے کام آسان کرے۔ انشاءاللہ تعالی کل ہم آیت نمبر 28 سے اپنی بات کو دوبارہ شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔